قانونی درخواستیں وہ بھی ہم نے ہر چیز اجازت نامے کے مطابق کی ہے. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم قانون کو اور آئین کو ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں, ہمیشہ لیے ہیں, اور یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ جو چیزیں بھی ہوں وہ قانون اور آئین کے دائرے میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے ہم اس کی کوشش کر رہے تھے, لیکن پتہ نہیں یہ کیوں, کس کو کیا ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو, اور اگر وہ جلسہ ہوتا ہے جس طرح کے اور پارٹیز کرتی ہیں, تو اگر پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے پاپولر لیڈر ہے, تو ان کو کیوں نہیں جلسے کی, ان کی کیا باتیں ہیں جو کہ آپ نہیں سننا چاہتے, اور یہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے. تو وہ تو آپ نے 8 فروری کو دیکھ لی, وہ بھی دیکھ لی. اب جو ہے تو یہ جلسے, پرامن جلسے, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق بھی ہے, قانونی آئینی حق ہے, جس سے کہ وہ ہم کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام لوازمات, قانونی لوازمات پورے کیے ہیں جو کہ چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ کسی اور پارٹی کو یہ نہیں ہے. جو ہم سے کرایا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک یونیک چیز ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کی بات کی ہے کہ ہم پرمیشن لے کے اور جلسہ کریں گے. تو انشاءاللہ جلسہ کل بھرپور جلسہ ہوگا. اچھا, آج بانی چیئرمین عمران خان نے جو ڈالر جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی غیر رسمی, انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس, جو آرمی چیف, ان سے اپیل کی ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہے ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, اگر خان صاحب نے کہا ہے تو بالکل, مجھے تو اس کی آپ ہی سے میں سن رہا ہوں, اگر انہوں نے اس طرح کہا ہے تو بالکل اسی طرح ہی ہونا چاہیے. شکریہ. خان صاحب یہ بتائیے گا, ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ لگی رہے سے چلتے تو ویسے آپ کو جو مختصر سا جلسہ گاہ ملا ہے, پورے پاکستان کا جلسہ ہے, یہ بتائیں کہ وہاں پہ کہاں لوگ سمائیں گے؟ یہ بالکل جی, یہ تو وہ ایک جگہ ہے جس کو کہ جس میں میرا خیال ہے کہ 4 کنال کی جگہ ہے, 4 سے بھی کم ہے, 4 سے بھی کم ہے. تو اب ایسی جگہ دینا, تو ہمارے تو لوگ آئیں گے, وہ ظاہر ہے کہ اس کا اوور فلو ہوتا ہے. وہ تو گھر میں اگر آپ نے 1000 مہمانوں کو بلائے ہوئے ہے اور گھر اگر 2 کمروں کا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہو سکتا ہے نقش امن کا کہہ کر آج پھر منسوخ کر دیا جائے آپ کا وہ. دیکھیں, توقع تو ان سے ہمیشہ جو ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے, وہ تو یہی ہے, کیونکہ یہ خوف ہے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا. اور وہ پتہ نہیں کیوں, کیونکہ ابھی فروری کوئی بہت دور نہیں ہے, 8 فروری کو لوگوں نے, پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, ووٹوں کے ذریعے دیا ہے, کہ یہ صرف وہی نہیں ہے جس طرح کچھ سیاسی جماعتیں 1-2 ہیں جو کہ جن کے جلسے بڑے ہوتے ہیں لیکن ووٹ 0 ہوتا ہے, سیٹیں 0 لیتے ہیں وہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہوتے ہیں, نکلتے ہیں ان کی خان صاحب کی اپیل پہ, اور ہمیں جو ہے پاکستان کے عوام نے, اور خاص طور پہ ینگ جنریشن نے, جتنے بھی آپ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے ینگ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں پہلے کبھی نہیں دیے. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ بھئی عوام کس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, عوام کس پہ یقین کرتے ہیں. اور اگر یہ جو ملک جو ہچکولے کھا رہا ہے, چاہے وہ معاشی ہو یا داخلی ہو یا بیرونی ہو, اس کا حل صرف ایک ہی پارٹی کے پاس ہے. وہ یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو کہ عوام نے دیا 8 فروری کو, وہ ان کو مینڈیٹ عوام کے اس کو ریکگنائز کیا جائے, اور اسمبلیوں میں ان لوگوں کو باہر نکال پھینکا جائے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, اور ان لوگوں کو لایا جائے جن کو کہ عوام نے الیکٹ کیا ہے. کیونکہ جب وہ 2 نمبر جو فارم 47 والے جو MNAs ہیں, جو MPAs ہیں, جب وہ بیٹھے ہوں گے تو وہ کس طرح سے عوام کی اس کا خیال رکھیں گے, عوام کے مفادات کا. وہ تو یا اپنے یا کسی اوروں کے مفادات کا خیال رکھیں گے, وہ تو ایک ربر سٹیمپس کا کردار ادا کریں گے. اس لیے جو جمہوریت ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, اس میں صرف حقیقی نمائندے پاکستان کے عوام کے ہونے چاہیے. موجودہ حکومت فارم 47 کے مطابق قاضی فیاض عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے گی؟ دیکھیں, جو اس طرح کے جن میں انگریزی میں کہتے ہیں لیجیٹیمیسی, جس حکومت میں لیجیٹیمیسی نہ ہو اس سے تو کوئی بھی چیز توقع کی جا سکتی ہے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ لیجیٹیمیسی جب آپ کو نہیں ملے گی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی اس وقت اسی چیز سے 2-4 ہے. یہ اس وقت جو ایک فارم 47 کی حکومت ہے کہ ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, تو اس لیے یہ اس طرح وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ملک کا چلانا ان کی قابلیت, ان کی اہلیت سے بہت بڑا ہو گیا ہے. کیونکہ انہوں نے اتنے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ ایک اناڑی جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہ عوام کا مینڈیٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اخلاقی قوت ہے, نہ اہلیت ہے جس سے کہ وہ اس ملک کی مسائل کو حل کریں.
اور نتیجتاً ملک روز بروز وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. شبلی صاحب یہ فیصلے جو ہے حکومت کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی یہ تو جو اب جسے کہتے ہیں کہ حکومت تو کسی اسٹیبلشمنٹ ہی کے ایما پہ آئی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے جو فیصلے ہیں، لیکن نااہل لوگ ہیں نا، نااہل لوگوں سے اگر آپ ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو اس کو آپ نقل بھی دیں تب بھی وہ فیل ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نااہل ہے یا حکومت؟ حکومت. شبلی صاحب یہ کہیے گا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل جاری ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ آئین اور قانون کے پچھلے دور میں پی آئی نہ ہے؟ کیوں؟ اسی کے ساتھ یہ سوال جوڑ لیجیے گا. کہا کہ میں حکومت نہیں چلا رہا، کام پیچھے کوئی اور کرا رہا تھا، جب ان کی حکومت تھی اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کام میں کرتا ہوں. سر یہی سوال جوڑ لیجیے گا اسی کے ساتھ کہ باجوہ صاحب نے پیغامات پہنچائے تھے بعض لوگوں کو کہ عمران خان صاحب بھی سہل نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ آپ اس کو اتنا سمپل نہ لیں. اگر تو جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے جس کا کہ خواجہ آصف نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے، اب وہ میرا خیال ہے تھوڑا ان کو پریشر آیا ہے تو وہ شاید پیچھے ہو رہے ہیں اپنے بیانات سے، لیکن جو ان کا رول رہا ہے وہ اب سب کے سامنے آ گیا ہے. ان کا کام نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی جو ہے انسٹرکشنز دیتے، اور ایک سیاسی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. اب رہا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت کا، دیکھیں ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، باوجود اس کے ہم نے کووڈ کو کس طرح سے کہ دنیا نے تعریف کی، ہم نے کووڈ میں 2 سال سنبھالا. ہماری اکنامک گروتھ کیا تھی؟ 6.2% تھی. اب یہ نالائق ہیں، یہ بہت تجربے والے ہیں، 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں. ابھی ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ ڈالر کا ریٹ کدھر گیا، مہنگائی کدھر گئی؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کن نالائقوں کے ہاتھ میں یہ حکومت ہے. اور اس کی نالائقی کے علاوہ یہ وہ ہے گھسپیٹی ہیں پارلیمنٹ میں، جن کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے ووٹ مارجن سے ہارے ہیں یہ، اور ساتھ میں اس کو رد و بدل کر دیا گیا فارم 47 میں. اور ہمارے جو الیکشن ٹریبونل کا پوچھیں نا کیوں نہیں بن رہے، اتنے 6 مہینے ہو گئے الیکشن کو بھی، الیکشن ٹریبونل نہیں بنے. جو بنے ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو اپنے وہ چاہیے، اپنا فکس میچ چاہیے، ان کو اپنی پسند کے جج چاہیے. پارلیمنٹ میں جو انہوں نے وہ کیا، اپنی امینڈمنٹ کرائی، وہ صرف ہمارے کیسز کو اور ہماری یہ جو ریزرو سیٹس تھیں اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ اس میں ترمیم کی. شرم کی بات ہے. سر ایک اس حوالے سے بحیثیت اپوزیشن لیڈر سینیٹ، کیا آپ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹ میں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ علی ظفر کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں بحیثیت اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیں یہ ہماری انٹرنل ہے، جب ہم اگر ہوں گے تو ہم اس کا انٹرنلی ذکر کریں گے، ہم پبلک میں اپنی پارٹی کے ممبرز کا نہیں ذکر کرتے. شبلی صاحب یہ کہیے گا کہ فیض کے کورٹ مارشل کے ساتھ آپ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کے ہماری خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو، جس ادارے کا اپنا جو بھی ایک پروٹوکول بنا ہوا ہے، جو بھی قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اگر اس میں ان کا بنتا ہے تو اس کا ہو. کیا جنرل فیض کا ہم سے تو نہیں پوچھا تھا نا؟ ویسے آپ کے خیال میں بنتا ہے کورٹ مارشل جنرل باجوہ؟ مجھے نہیں پتہ اس لاز کے بارے میں، میں کوئی اتنا زیادہ باخبر نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کو ایک حاصل اگر آپ سمجھ جائیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو جنرل باجوہ کا جس طرح کے جنرل فیض پہ جو الزامات تھے وہی اس میں انوالومنٹ جنرل باجوہ کی ہے تو پھر اگر آپ کی حکومت آئی تو جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کریں گے؟ نہیں. دیکھیں ابھی تو یہ آگے کی باتیں ہیں. اب آپ مجھ سے آج میں نجومی بات تو ہوں نہیں، آگے کیا ہوتا ہے مطلب اس وقت ملک کی فکر کریں. ملک کھائی میں جا رہا ہے اور ملک کھائی میں چلا گیا ہے. عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اس پہ کریں. ملک میں سارے ادارے وہ ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، غیر فعال ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ غیر فعال ہو رہی ہے. ہم ممبر ہیں نا اس کے، ہمیں پتہ ہے. آپ کے خیال میں حکومت میں اتنی ہمت کہاں سے آئی قول آپ کے نالائق حکومت میں کہ وہ جنرل فیض جیسے افسر کا کورٹ مارشل کرے؟ نہیں یہ تو میں نے تو یہ نہیں کہا. آپ پتہ نہیں غلط سنا ہے آپ نے یا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے. جنرل فیض کا میں نے تو یہ نہیں کہا کہ حکومت نے کیا ہے ٹرائل، اس کو تو اپنے ادارے نے کیا ہے نا. حکومت کا کوئی لیڈر نہیں. مجھے کیا پتہ ہے، میرا نہیں خیال ہے. اپنا ان کا جو ادارہ ہے انہوں نے کیا ہے. حکومت کا اس میں کوئی دم دخل نہیں. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں اچھا پتا. سر یہ کہیے گا کہ جنرل فیض کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے جتنے بھی واقعات تھے
ان میں ان کی کوئی ان پٹ شامل تھی. آپ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت میں آپ کے شمار ہوتا ہے, تو یہ بتائیں کہ 9 مئی سے پہلے کیا اس قسم کی کوئی پلاننگ کی گئی تھی ان کی طرف سے؟ دیکھیں جی, یہ سوال نہیں ہے, یہ ایک لطیفہ ہے. دیکھیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اگر ہوتا ہے 1 سال ہو گیا ہے, نہ کوئی ثبوت ہے. ہمارا تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اس کو آپ جوڈیشل کمیشن, جو کہ خان صاحب نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں جو کہ اس کی تحقیق کرے, نمبر 1. نمبر 2, CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ بھی پروڈیوس کیے جائیں. دیکھیں اس سے تو نہیں ہوتا کہ میں نے آج مطیع اللہ جان کے بارے میں ایک بات کر دی کہ جی یہ فلاں فلاں ہے. بھائی مجھے اس کو ثابت کرنا ہوگا کورٹ آف لا میں. اگر میں وہ ثابت نہیں کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری جو ایکیوزیشن ہے, جو میرا جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے. یہ سمپل بات ہے. جنرل فیض پہ جو 9 مئی کے الزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں آپ کے خیال؟ یار مجھے میرے اپنی پارٹی کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل جھوٹ ہے. بالکل ہماری پارٹی میں کبھی مطلب ہے کہ میں تو کافی اس میں انٹریکشن رہی ہے خان صاحب کے ساتھ. میں نے تو نہ فزیکلی نہ ٹیلیفونیکلی نہ کسی طریقے سے دیکھا ہے. مجھے تو نہیں پتہ. ہمیں بالکل اس کا ہم وہ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ہماری پارٹی کے انٹرنل ورکنگ سے. ہماری جو سیاسی حکمت عملی تھی اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جو میرے نالج میں, اگر باقی جو ہے تو نہ میں کوئی انٹیلیجنس کا ہوں, نہ میں کوئی ایسا کوئی وہ ہوں کہ مجھے پتہ ہو. لیکن میں نوئنگ کانشیسلی بینگ اے سینئر لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف, اس طرح کی ہماری اس میں انوالومنٹ بالکل نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ جانے اپنے جوابات دیں کہ جو انہوں نے کیا ہے, جو انہوں نے نہیں کیا, یہ ان کا اپنا ادارہ جانے. وہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے جو سویلینز ہیں وہ بھی اپنے سویلین کورٹس میں. صاحب 9 مئی سے 2 ہفتے پہلے تقریباً آپ نے انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں خانہ جنگی کی طرف یہ حکومت لے کے جانا چاہ رہی ہے. 9 مئی سے 2-3 ہفتے پہلے آپ نے میڈیا ٹاک کرتے کہا تھا یہ حکومت خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جا رہی ہے, اور بعد میں 9 مئی ہو گیا. نہیں, وہ میں آج بھی کہتا ہوں, میں نے کہا تھا, بالکل ٹھیک کہا تھا. وہ خانہ جنگی اس لحاظ سے نہیں جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں. ملک میں جو مہنگائی کا حال ہو گیا ہے, آپ اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے. آپ پتہ نہیں کس طرح گزارا کرتے ہیں, میں تو نہیں کر سکتا ہوں. آپ تو مطلب ہے آپ کر سکتے ہوں گے, آپ کرتے ہیں, میں تو نہیں کر سکتا. کہ سفید پوش آدمی ہوں میں, تو ہمارا تو جینا دوبر ہو گیا. ہم تو ایک چیز جو پہلے کرتے تھے, دن میں 2 دفعہ روٹی کھاتے تھے, میں یہ تو نہیں کہا الحمدللہ, لیکن ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ نیچے آیا ہے. آپ کہیں پہ آپ کو انصاف عدالتوں میں ہمارے ساتھ جو ہوا, جو باقی چیزیں ہوئیں, تو آپ کو پتہ ہے, آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. میں تو بیکاز آپ 10 لوگوں سے ملتے ہیں. نہیں بہتر ہو رہا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے, کون ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ الٹیمیٹلی حکومت, آپ آنکھیں مت ماریں, آپ جو ہے تو آپ جو ہے حکومت ذمہ دار ہوتی ہے, کیونکہ ہم آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. تو ہم کسی اور سے تو نہیں کہیں گے, ہم تو حکومت کو کہیں گے کہ بھئی آپ رسپانسیبل ہو, آپ پرائم منسٹر ہو, آپ منسٹر ہو, آپ اکانومی کے منسٹر ہو, آپ انٹیریئر کے منسٹر ہو, آپ فلاں ہو, آپ ڈمکاں ہو. وہ ہم اس کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے نا. لیکن آپ کے لیڈر کے اوپر